السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو حلال نہ بناؤ۔ ولا الشہر الحرام، نہ حرمت والے مہینوں کو حلال بناؤ۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ ہدی کو حلال بناؤ، اور نہ جن کے گلوں میں رسیاں ڈالی گئی ہوں۔ ولا آمین البیت الحرام، نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والے کو حلال بناؤ۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ہرگز نہ تمہیں کھینچ لے کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا، اس بات پر نہ کھینچے کہ تم زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ ایمان والو تم نہ حلال بناؤ۔ حلال بنانے سے مراد یہ کہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑو، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو تم اپنے لیے حلال نہ سمجھو۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ حج، یہ ایک جامع لفظ ہے، حج اور عمرہ۔ اب اس میں کوئی صفا کہے، مروہ کہے، بیت اللہ کہے، منا کہے، مزدلفہ کہے، یہ سب حج کے اندر آتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو حج کے موقع پر یا اس سے تعلق رکھنے والی جو جگہ ہیں ان میں جن کاموں کو حرام کر دیا یا جن چیزوں کی اجازت دے دی، تم اب اس کو اپنے لیے کسی بھی طرح اس کے برعکس نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کو حلال جانو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 لگاتار ہیں۔ اسلامی 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب، یہ 4 مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کے اندر کسی سے لڑائی کرنا منع ہے، اور کافروں سے بھی لڑائی کرنا منع تھا، لیکن اس سلسلے میں علماء کے 2 موقف ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں یہ شروع اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا، جمہور کا یہ موقف ہے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، کفار سے لڑائی 2 طرح کی ہے، ایک ہے دفاعی جنگ اور ایک ہے ان کے اوپر اقدامی جنگ، آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں حملہ کرنا منع ہے ان مہینوں میں آج بھی، البتہ دفاعی جنگ آپ ان مہینوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ دشمن آپ پر آ گیا حملہ کرنے، آپ دفاع تو کریں گے اپنا۔ تو حرمت والے مہینوں کو بھی تم حلال نہ بناؤ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی جو مہلت دی تھی وہ دی تھی، اس کے بعد کہیں بھی تمہیں مشرک مل جائے تو اسے قتل کریں گے، حرمت والے مہینوں کا پاس نہیں کریں گے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو بندہ حاجی اپنے گھر سے لے کر جاتا تھا مینا میں ذبح کرنے کے لیے۔ ہر وہ جانور کے جس کو حرم میں لے جایا جائے ذبح کرنے کے لیے، وہ ہدی کا حکم رکھتا ہے۔ قربانی اور ہدی دونوں میں فرق ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولل قلائد، وہ جانور کے جن کے گلوں میں قلادے رسیاں ڈال دی گئی ہوں، ان کو بھی تم، ظاہر وہ اللہ ایک نشانی ہوتی تھی، گلے میں ایک رسی ڈال دیتے تھے، وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو کوئی نہ جانور کو ایسے پکڑے، نہ اس کو کوئی مارے، نہ اس کو کوئی ذبح کرے، نہ اس کو کوئی رستے سے ہٹائے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ اسی طرح جو بیت الحرام کے طرف قصد کر کے جاتا ہو، یعنی سیدھے لفظوں میں بیت اللہ کی طرف جانے والا بندہ، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ بعض نے فضل سے مراد تجارت اور اس کی خوشنودی سے مراد حج لیا، حج عمرہ، یعنی وہ تجارت کے لیے جاتا ہو یا حج عمرے کے لیے جاتا ہو، اس کو بھی تم نے کچھ نہیں کہنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع تھا، اور جب تم احرام کھول دو تو تم شکار کرو، جائز ہے۔ یہ امر وجوب کے لیے نہیں، اباحت کے لیے ہے، کہ وہ شکار جو منع ہوا تھا وہ جائز ہو گیا دوبارہ۔ اور تمہیں کسی قوم کی مخالفت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان پر زیادتی پر نہ ابھارے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے روک دیا، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا قافلہ ان کے پاس سے گزرنے لگا، تو انہوں نے ارادہ بنایا کہ اب ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادتی نہ کرو، کسی قوم نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو تم اتنا تو بدلہ لے ہی سکتے ہو، لیکن زیادتی کی تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔
چونکہ ہم اس وجہ سے کہیں کہ جی انہوں نے ہمیں روکا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اب ہم ان کو روکیں گے، وہ بات طے ہو گئی، مقرر ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے ان کو روکنے، جانے دو۔ یعنی کسی سے دشمنی ہو، کسی سے اختلاف ہو، اس کے بارے میں ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ اس دشمنی اور اختلاف کی وجہ سے تم نے ڈنڈی نہیں مارنی، بے ایمانی نہیں کرنی، کھری بات کرو، اپنوں کے خلاف ہو کہ اپنوں کے حق میں ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اور ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔